نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء مبعوث کیے۔ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا، ہم نے ہر قوم میں رہبر بھیجا، یہاں تک کہ اللہ نے خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے مبعوث فرما کر کے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، مسلمانوں میں دین کے نام پر صرف ایک جماعت تھی، دین کے نام پر مسلمانوں میں صرف ایک گروہ موجود تھا۔ جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا، مختلف فرقے وجود میں آئے، مختلف جماعتیں ظہور میں آئیں، اسلام کا صاف اور شفاف چہرہ اختلاف اور انتشار کے داغ سے مکدر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہر بہر پوری ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، یہودیوں کے 70 فرقے جہنمی، ان کا ایک فرقہ جنتی۔ فرمایا وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ کے 71 فرقے جہنمی، ان کا ایک فرقہ جنتی۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالضرور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور ان کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار اس حد تک آگے بڑھا کہ ایک جماعت نے، ایک فرقے نے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو کافر قرار دے دیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے، مسلمانوں کی یہ ساری جماعتیں، مسلمانوں کی یہ سارے گروہ کتاب اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب اور سنت کو اپنا ماخذ مانتے ہیں، کتاب اور سنت کو اپنا ماخذ تسلیم کرتے ہیں۔ قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں، آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کتاب اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب اور سنت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے جب مسلمانوں کی ساری جماعتیں کتاب اور سنت کو اپنا ماخذ مانتی ہیں، کتاب اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں،
تو مسلمان اتنے سارے فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ اور ایک عام آدمی حق اور باطل میں کیسے فرق کرے؟ اس کا جواب یہ ہے، کتاب اور سنت کو اپنا ماخذ ماننے کے باوجود، کتاب اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مسلمان اتنے فرقوں میں جو بڑھ گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے فہم سلف کو معیار نہ بنانا ہے۔ کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی فہم کو معیار نہ بنانا ہے، اپنی عقل اور فہم کے ذریعے سے کتاب اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یقیناً جو کوئی صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کی فہم سے اعراض کر کے کتاب اور سنت کو اپنے فہم اور اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ ہدایت کا راستہ کبھی دیکھ نہیں سکے گا۔ بعض لوگوں کا اشکال ہے، کتاب اور سنت میں ہمیں صرف قرآن اور سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کتاب اور سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر فہم سلف کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، کتاب اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ عمل سے پہلے سمجھ ہے، کتاب اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کتاب اور سنت کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے، آپ اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اب پھر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، کتاب اور سنت کو صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے بہتر سمجھا یا بعد میں آنے والے لوگوں نے بہتر سمجھا؟ یقیناً کوئی بھی مسلمان یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے کتاب اور سنت کو صحابہ اکرام سے بہتر سمجھا، تابعین سے بہتر سمجھا، تبع تابعین سے بہتر سمجھا۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا استاد مقرر کر دیا۔ نبی ان کے استاد تھے، نبی نے ان کی تعلیم کی، نبی نے ان کا تزکیہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صرف قرآن کے الفاظ نہیں پڑھائے، بلکہ قرآن کا معنی سمجھایا، عقیدہ سمجھایا صحابہ اکرام۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے خیر اور بھلائی پر ہونے کی شہادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی، میری امت کے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ دیکھیں یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھیں، کتاب اور سنت میں ہمیں صرف کتاب اور سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے یا منہج سلف کی اتباع اور پیروی کا بھی حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کتاب اور سنت میں ہمیں کتاب اور سنت کی پیروی کے ساتھ ساتھ منہج سلف، مومنین کے راستے کی پیروی کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول سے اختلاف کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلے گا۔ اللہ نے صرف اتنا کہہ دیتا تو کافی نہیں ہوتا، جو رسول سے اختلاف کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر چلے گا ہم اسے ادھر موڑ دیں گے، ہم جہنم میں داخل کریں گے، جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اتنا بھی کہہ سکتا تھا اللہ نے، لیکن اللہ نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا اضافہ کیا، کہا جو رسول سے اختلاف کرے گا، جو مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر چلے گا ہم اسے ادھر موڑ دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ واضح کر دیا، یہ صاف کر دیا کہ رشد و ہدایت کے لیے کتاب اور سنت کی پیروی کے ساتھ ساتھ فہم سلف، اس کا اتباع یہ بھی ضروری ہے، سلف کے راستے پر چلنا یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر تمام سلف کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کتاب اور سنت کو اپنی عقل اور فہم کے ذریعے سے سمجھے اور یہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے،
تو یہی ہے مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلنا، یہی ہے گمراہی کا راستہ۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلے گا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کا جو عقیدہ تھا ہم اس عقیدے کو اپنائیں، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کتاب اور سنت کو جیسے سمجھا ویسے کتاب اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی ہمیں ہدایت نصیب ہوگی، ورنہ ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، خواہ کتاب اور سنت کی پیروی کا ہم کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کریں۔ تو آج امت جو فرقوں میں بڑھ گئی ہے، امت کی گمراہی کے اسباب میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی سبب کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے فہم سلف کو معیار نہ بنانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے کون ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا وصف بیان کیا؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم، ایک فرقہ، ایک گروہ جو جنت میں جانے والی ہے اس کی صفت یہ ہے ما انا علیہ اليوم، وہ اس طریقے پر ہوں گے، اس منہج پر ہوں گے جس پر میں ہوں۔ اتنا جواب کافی تھا کہ نہیں تھا؟ جو میرے طریقے پر چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بس نہیں کیا، فرمایا ما انا علیہ اليوم، جس طریقے پر میں ہوں، جس منہج پر میں ہوں، وہ اصحابی، اور جس منہج پر، جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، ان کا شمار فرقہ ناجیہ میں ہوگا، طائفہ منصورہ میں ہوگا۔ جو صحابہ کے طریقے پر نہیں چلے گا، صحابہ کے عقیدے کے علاوہ اور عقیدہ اپنائے گا، ایسا آدمی ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، ایسا آدمی گمراہی کے راستے پر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں منہج سلف کی اتباع اور منہج سلف کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ جو گمراہی کے راستے ہیں، ضلالت کے راستے ہیں، اللہ ہماری تو حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی صلاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، اتنا فصیح و بلیغ، اتنا جامع ترین واعظ تھا جس کو سن کر کے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے بیان کو سن کر کے، آپ کے واعظ کو سن کر کے ہمارے دل کانپ اٹھے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ایسے معلوم ہوتا ہے گویا یہ الوداع ہونے والے کا خطبہ ہے، آپ ہمیں اس موقع پر کیا نصیحت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی اور سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اطاعت کرنے کی، بات ماننے کی، چاہے تمہارا حاکم حبشی کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو، حاکموں کے خلاف بغاوت مت کرو۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، یقیناً تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کے دور میں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اختلاف کا ذکر نہیں کیا، اپنے علاج بھی بتایا۔ فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، وہ امت میں بہت سارا اختلاف دیکھے گا، حق اور باطل میں فرق کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اتنی ساری جماعتوں میں، اتنے سارے گروہوں میں آدمی کیسے فرق کرے کہ یہ لوگ حق پر ہیں، یہ لوگ باطل پر ہیں؟ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اسے یہ کسوٹی مل جائے، وہ دیکھیں کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے کون صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی فہم کو معیار بناتے ہیں، جن کا منہج صحابہ کے منہج سے موافقت کرتا ہوں
یہ حق کا معیار ہے. جو لوگ کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ تابعین تبع تابعین کو معیار نہیں بناتے ہیں، یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، یہ لوگ گمراہی پر ہیں. تو نبی نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا امت میں بہت سارا اختلاف دیکھے گا، فعلیکم بسنتی، لہذا تم میری سنت کو لازم پکڑو. اتنی بات کافی تھی. آپ نے فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے منہج کی اور اپنے راستے کی پیروی کا حکم دیا، وہیں صحابہ کے طریقے کی بھی، خلفاء راشدین کے راستے کی پیروی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اصول اہل السنہ، اہل السنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے ہے، یا من اصول السنت عندنا، عقیدے کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہمارے پاس یہ ہے، التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پر صحابہ تھے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، والاقتداء بہم، اور صحابہ اکرام کی اقتداء کرنا. یہ ہمارے عقیدے کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تورات میں، انجیل میں، قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی. صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہمیں دین ملا. صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے نازل ہونے والی وحی کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو جانتے تھے، قرآن مجید کی مراد کو جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم سے بہتر جانتے تھے. وہ تقوی میں ہم سے بڑے ہوئے تھے، وہ عقل و فہم میں ہم سے بڑے ہوئے تھے، وہ علم اور اجتہاد میں ہم سے بڑے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے جو اجتہادات ہیں، صحابہ کے جو آراء ہیں، یہ ہمارے آراء سے زیادہ قابل اتباع ہے. تو غرض سابقہ خطبہ جمعہ میں نے گمراہی کے کچھ اسباب کا تذکرہ کیا تھا. آج کے خطبہ جمعہ میں نے گمراہی کا ایک سبب بیان کیا ہے، وہ ہے منہج سلف سے اعراض. انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں گمراہی کے مزید جو اسباب ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ایک اعلان یہ بھی سنتے چلے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ سے اس مسجد میں باقاعدہ طور پر عورتوں کے لیے بھی خطبہ جمعہ کا اہتمام رہے گا. لاک ڈاؤن کے بعد یہ جو کرونا کی وبا اس کے چلتے کئی مہینوں سے عورتوں کے مسجد میں انتظام نہ ہو سکا تھا. انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پھر باقاعدہ طور پر عورتوں کے لیے مسجد میں جمعہ کا بھی انتظام رہے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وتم وأمور.